بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے نشاط کو صرف مردہ حالت میں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے ابلی ہوئی تھیں اور کربناک موت نے اس کی صورت مسخ کر دی تھی، لیکن پھر بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ زندگی میں وہ خوش شکل اور گوری چٹی رہی تھی، لیکن اس کی تصویریں بتاتی تھیں کہ اس کا چہرہ زیادہ فوٹوجینک نہیں تھا۔ تصویروں کی نسبت وہ عام زندگی میں کہیں بہتر معلوم ہوتی ہوگی۔ الماری میں چھوٹا موٹا دوسرا کاٹھ کباڑ بھی تھا۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس سے نشاط کی شخصیت کے بارے میں کوئی قابل ذکر معلومات حاصل ہوتی ہیں، البتہ ایک چھوٹا سا سوٹ کیس مجھے ذرا غیر معمولی لگا۔ اس سوٹ کیس نے بھی یقیناً نشاط کے ساتھ ساتھ خاصے دھکے کھائے تھے، لیکن اس کی خوبصورتی اور عمدگی برقرار تھی۔ یہ ایک بیش قیمت غیر ملکی سوٹ کیس تھا۔ کوئی غریب لڑکی ایسا سوٹ کیس خریدنے کی متحمل مشکل سے ہی ہو سکتی تھی۔ میں نے سوچا ممکن ہے وہ نشاط کو کسی نے تحفتاً دیا ہو۔ میں نے ہر چیز اسی طرح چھوڑ کر قدرے مایوسی کے عالم میں الماری بند کر دی۔ ملکہ نے جس نامعلوم شخص کی آمد کا ذکر کیا تھا وہ بھی شاید میری ہی طرح مایوس ہو کر یا پھر شاید مطمئن ہو کر گیا تھا۔ نشاط کا قتل غیر اہم معلوم نہیں ہوتا تھا۔ وہ شخص یقیناً کسی ایسی چیز کی تلاش میں آیا تھا جس سے حقائق کا کوئی سرا ہاتھ آ سکتا تھا۔ میں نے ملکہ کی طرف مڑتے ہوئے کہا، یہاں آ کر مجھے نشاط کے افسوسناک قتل کے سلسلے میں کوئی خاص سراغ نہیں ملا، لیکن کم از کم اس کی شخصیت کے کچھ نقطے ضرور واضح ہوئے ہیں۔ شاید ان سے ہی کچھ مدد ملے۔ ممکن ہے قدرت نے آپ کو نشاط کے ساتھ ساتھ در حقیقت میری مدد کے لیے یہاں بھیجا ہو۔ ملکہ نے دھیمے لہجے میں یہ کہتے ہوئے غالباً مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے مسہری سے اترنا چاہا، لیکن میں نے اشارے سے اسے روک دیا۔ تم سکون سے بچے کے پاس بیٹھی رہو، تکلفات کی ضرورت نہیں، صرف اس وقت اٹھنا جب تم محسوس کرو کہ بچے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتی ہو۔ خدا حافظ۔ میں تیزی سے کمرے سے نکل آیا۔ اس وقت تک بھی اس کی آنکھوں میں آنسو خشک نہیں ہوئے تھے۔ عمارت سے باہر آ کر میں نے چند گہری گہری سانسیں لیں۔ ہر عمارت اپنے سینے میں نہ جانے کتنی کہانیاں چھپائے ہوتی ہے۔ میں اپنے ذہن میں بہت سے الجھے ہوئے سوال لیے کار میں بیٹھ کر ہنی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہنی کی تلاش کے سلسلے میں ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے سامنے کوئی سراغ نہیں تھا اور اس کے بارے میں مجھے تشویش بے پناہ تھی۔ وہ مخلص لڑکی نہ جانے کس حال میں تھی، کہاں تھی۔ ہنی کے تینوں ملازم گھر پر موجود تھے۔ چوکیدار گیٹ پر اپنی ڈیوٹی سنبھال چکا تھا اور باقی دونوں میاں بیوی چھوٹے موٹے گھریلو کاموں میں مصروف تھے۔ تینوں اداس تھے اور اپنی مالکن کے بارے میں فکر مند تھے، کسی حد تک خوفزدہ بھی تھے، لیکن بہرحال ان کا گھر چھوڑ کر جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ ان سے ملنے اور کچھ دیر اس مکان میں گزارنے کے بعد بھی کوئی نئی بات میرے سامنے نہیں آئی۔ میں قدرے مایوسی کے عالم میں ایک بار پھر گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ میں نے اب اسٹوڈیو کا ایک چکر لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مین بلیو وارڈ پر پہنچتے ہی مجھے احساس ہوا کہ ایک گاڑی میرے تعاقب میں ہے۔ ایک سفید گاڑی تو پہلے ہی میرے تعاقب میں تھی۔ وہ میرے اپنے آدمی تھے جو اپنے طور پر میری حفاظت کے لیے میرے تعاقب میں رہنے لگے تھے۔ وہ دوسری گاڑی ان کے پیچھے تھی۔ وہ پرانے ماڈل کی ایک سرخ شیورلیٹ کنورٹیبل تھی۔ اس قسم کی گاڑیاں اب شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتی تھیں۔ اس کی کینوس کی چھت اس وقت کھلی تھی اور اس میں جس شخص کی جھلک مجھے نظر آئی تھی وہ بھی خاصا عدیم المثال ہی معلوم ہوتا تھا۔ خاصے قدیم زمانے کے بوڑھے انگریزوں کی طرح اس کے کانوں کے آس پاس بھورے گنگریالے بالوں کی جھالر تھی اور باقی چوندیاں بالکل صاف اور چمکیلی تھی۔ اگر ڈارون کی تھیوری کو درست مان لیا جائے کہ بندر ہمارے آباء و اجداد تھے تو اس میں اپنے آباء و اجداد کی بہت زیادہ مشابہت موجود تھی۔ جس انداز میں وہ اس بڑی سی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ میں دھنسا ہوا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خاصا مختصر الوجود آدمی ہے۔ جب بھی مجھے عقب نما آئینے میں اس کی جھلک نظر آئی وہ اپنے گرد و پیش بلکہ تمام دنیا سے بے خبر تھا نظر آیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے
وہ خواب کے عالم میں گاڑی چلا رہا ہے، لیکن جو ہی میں ذرا رفتار بڑھاتا اور میرے ساتھ سفید گاڑی کی رفتار بڑھتی تو فوراً ہی اس سرخ شیورلیٹ کی رفتار میں بھی اضافہ ہو جاتا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ سرخ شیورلیٹ میرے ہی یا ہماری سفید گاڑی کے تعاقب میں ہے تو مجھے تشویش کے بجائے ایک طرح کی طمانینت کا احساس ہوا۔ وہ یقیناً کہیں ہنی کے گھر کے آس پاس سے ہی ہمارے پیچھے لگی تھی، کیونکہ جب میں رائل پارک گیا تھا اور واپس آیا تھا تو ہماری اپنی سفید گاڑی کے علاوہ کوئی گاڑی میرے تعاقب میں نہیں تھی۔ آج کل میں خود بھی کافی حد تک محتاط رہنے لگا تھا اور کہیں آتے جاتے وقت اپنے گرد و پیش پر نظر رکھتا تھا۔ ممکن ہے وہ بندرنما شخص ہنی کے گھر کی نگرانی کر رہا ہو اور مجھے وہاں آتے اور پھر رخصت ہوتے دیکھ کر میرے پیچھے لگا ہو۔ اگر یہ قیاس درست ہوتا تو اس سے یقیناً ہنی کے اغوا کے سلسلے میں کوئی سراغ ہاتھ آ سکتا تھا۔ اس معاملے میں یہ امید کی پہلی کرن نظر آئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس شخص کو احساس ہو کہ میں تعاقب سے باخبر ہو گیا ہوں، اس لیے میں نے بے مقصد ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش نہیں کی اور اسٹوڈیو کی طرف سفر جاری رکھا۔ نہر کے کنارے پہنچ کر میں نے کار کی رفتار درمیانی رکھتے ہوئے خفیہ خانے سے ٹرانسمیٹر نکالا اور غیر محسوس انداز میں سفید گاڑی میں موجود ٹونی سے رابطہ قائم کیا۔ تمہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ سرخ شیورلیٹ ہمارے تعاقب میں ہے؟ میں نے تصدیق چاہی۔ یس سر، مجھے گلبرگ میں ہی اندازہ ہو گیا تھا، ٹونی کی دھیمی سی آواز سنائی دی، لیکن تم اسے احساس مت ہونے دو کہ تم میرے تعاقب میں ہو۔ میں نے ہدایت کی، کیمپس والے موڑ پر تم سیدھے کیمپس کی طرف نکلتے چلے جانا، میں علامہ اقبال ٹاؤن کی طرف جاؤں گا، لیکن چند لمحے بعد تم اس طرح واپس آ جانا کہ سرخ گاڑی کے پیچھے رہ سکو۔ اس بندر کو نکلنے نہیں دینا، یہ بہت اہم سراغ ثابت ہو سکتا ہے۔ اوکے سر، ٹونی نے مستعدی سے کہا۔ اس کی ہدایت پر عمل ہوا اور چند لمحے بعد سفید کار درمیان سے ہٹ چکی تھی۔ اس کے چند لمحے بعد وہ شیورلیٹ کے پیچھے نظر آنے لگی، لیکن اب درمیانی فاصلہ کافی تھا۔ بندرنما شخص حسب سابق بظاہر دنیا و مافیا سے بے خبر نیم خوابیدہ سے انداز میں میرے تعاقب میں گاڑی لیے آ رہا تھا۔ ملتان روڈ پر مڑتے وقت مجھے ایک لمحے کے لیے گاڑی روکنی پڑی اور اس دوران میرے عقب میں شیورلیٹ کا فاصلہ کچھ اور کم ہو گیا اور مجھے عقب نما آئینے میں اس شخص کی ایک اور جھلک بہتر طور پر دیکھنے کا موقع مل گیا۔ اس کی آنکھیں نیم بند تھیں اور اس کی نظر صرف سڑک پر تھی۔ وہ سفید قمیض اور داری دار کوٹ کے ساتھ سرخ بو لگائے ہوئے تھا۔ اس کی شخصیت کا تاثر بڑا عجیب تھا۔ وہ بیک وقت جوکر بھی معلوم ہوتا تھا اور نہایت سنجیدہ و مطمئن بھی۔ میں نے اسٹوڈیو کی طرف سفر جاری رکھا، لیکن اسٹوڈیو پہنچ کر میں رکا نہیں بلکہ اس سے آگے نکلتا چلا گیا۔ اسٹوڈیو اور اس کے آس پاس کے علاقے میں بڑی گہما گہمی تھی۔ یہاں ذرا سی بھی گڑبڑ کی صورت میں فوراً سینکڑوں لوگ ہماری طرف متوجہ ہو سکتے تھے۔ ان دنوں ملتان روڈ پر اسٹوڈیوز سے آگے کوئی خاص آبادی نہیں تھی۔ تقریباً 2 میل آگے نکلنے کے بعد ویرانی شروع ہو گئی۔ کبھی کبھی مخالف سمت سے کوئی بس آتی دکھائی دیتی اور ہمارے قریب سے گزر جاتی، پھر گویا بسوں کی آمد و رفت بھی تعطل واقع ہو گیا۔ حد نظر تک پھیلی ہوئی تیز چمکیلی دھوپ میں بس 3 کاریں آگے پیچھے یوں فراٹے برتی جا رہی تھیں جیسے انہیں کہیں پہنچنے کی بہت جلدی ہو۔ وہ شخص بڑی دل جمی سے میرے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ اسے کوئی تشویش نہیں تھی اور اس بات کی بھی گویا کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ایک گاڑی اس کے عقب میں بھی چلی آ رہی تھی۔ اس کا کام تو بس جیسے آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے آتے رہنا تھا۔ اس کے علاوہ اسے دنیا کی کسی چیز سے شاید کوئی غرض نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یہ خیال بھی آیا کہ کہیں وہ کوئی سنکی یا خبتی تو نہیں جو اپنی ذہنی رو بہک جانے کی وجہ سے نہ جانے کیا سوچ کر میرے پیچھے لگ گیا ہو، لیکن یہ خیال میرے دل کو نہیں لگا۔ سنکی اور خبتی لوگ ایسی مستقل مزاجی سے شاید ہی کسی کا تعاقب کرتے ہوں۔ عجیب بات یہ تھی کہ دور و نزدیک کوئی ایسا شخص بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو اس کا مددگار سمجھا جا سکتا۔ اس کے باوجود بالکل مطمئن اور بے پرواہ تھا۔ بائیں طرف قدرے نشیب میں سڑک جتنی ہی چوڑی
کچی پٹی تھی اور اس کے بعد باغ کی نیچی سی کچی دیوار تھی جس کے عقب سے سنگتروں سے لدے ہوئے درخت جھانک رہے تھے۔ میں نے یکدم اس الجھن کا حل تلاش کرنے کا فیصلہ کیا کہ آخر وہ بندرنما شخص چاہتا کیا تھا۔ میں نے گاڑی کو ترچھا کرتے ہوئے یک لخت بریک لگائے۔ میری دیو ہیکل مرسڈیز کے ٹائروں نے سڑک پر بری طرح رگڑ کھائی، مگر دوسرے ہی لمحے گاڑی گویا سڑک سے چپک کر رہ گئی۔ سرخ شیورلیٹ زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ اگر بندرنما انسان اناڑی ڈرائیور ہوتا تو اس کی گاڑی میری گاڑی سے ٹکرا بھی سکتی تھی، لیکن اس کے بارے میں میرا اندازہ درست ہی نکلا۔ وہ اناڑی ڈرائیور ہرگز نہیں تھا۔ اس نے گاڑی کو زبردست لہریا دیتے ہوئے کچے میں اتار کر نکل جانے کی کوشش کی، لیکن میں اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس سے کہیں زیادہ تیزی سے میری گاڑی ریورس ہو کر اس کے راستے میں حائل ہو گئی اور سرخ شیورلیٹ یوں باغ کی دیوار کے ساتھ جا کر رکی کہ ایک لمحے کے لیے گرد و غبار کے طوفان میں چھپ کر رہ گئی۔ ٹونی نے بھی گاڑی نہایت مشاقی سے شیورلیٹ کے عقب میں ترچھی کر کے لا روکی تھی۔ سب سے پہلے میں گاڑی سے اترا۔ میں نے کوئی ہتھیار نکالنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، لیکن مختصر الوجود شخص بڑا بے جگر معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اسے دھول کے بادل میں گاڑی کا دروازہ کھولے بغیر اچھل کر کھلی چھت کی گاڑی سے کودتے دیکھا۔ اس کے مختصر سے بازو کے سرے پر مجھے لمبی نال والے پستول کی جھلک نظر آئی۔ میں فوراً اپنی گاڑی کی اوٹ میں ہو گیا۔ بغیر کسی دھماکے کے گولی میرے سر پر سے سنسناتی ہوئی گزر گئی۔ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہرحال اس قسم کے حالات سے اچھا خاصا مانوس معلوم ہوتا تھا، لیکن شاید ہمارے بارے میں اس کے اندازے کچھ غلط رہے ہوں۔ اسے دوسرا فائر کرنے کی مہلت نہیں ملی۔ ٹونی کے پاس بھی سائلنسر والا ریوالور تھا۔ اس کے خاموش ریوالور نے کچھ اس طرح گولی اگلی کے منحنی شخص کے ہاتھ سے صرف پستول نکل کر کہیں دور جا گرا۔ مجھے امید تھی کہ اس کے ہاتھ پر خراش بھی نہیں آئی ہوگی، لیکن وہ شخص ہتھیار کی عدم موجودگی میں بھی محاورتاً ہتھیار ڈالنے کا قائل معلوم نہیں ہوتا تھا، اور فیصلہ شاید ہم میں سے بھی کہیں تیزی سے کرتا تھا۔ اور پھر صرف اس کا ذہن ہی نہیں، جسم بھی بجلی کی سی تیزی سے حرکت کرتا تھا۔ پستول ہاتھ سے جاتے ہی میں نے اسے کسی راکٹ کی طرح ہوا میں بلند ہوتے دیکھا۔ وہ باغ کی دیوار پھلانگ کر اندر جا رہا تھا۔ میں اس کی چھلانگ کی بلندی دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کہیں زیادہ اونچائی تک ہوا میں بلند ہوا، لیکن اسی لمحے ٹونی کے ریوالور کی گولی اسے چاٹ گئی۔ میں ٹونی کو روک بھی نہ سکا۔ مجھے ٹونی یہ بتانے کی مہلت ہی نہ ملی کہ میں اس شخص کو زندہ سلامت پکڑنا چاہتا ہوں۔ یہ ٹونی سے بھی فائر شاید اضطراری حالت میں ہوا تھا۔ اسے غالباً یہی احساس ہوا تھا کہ وہ شخص ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ دیوار سے کچھ بلندی پر ہوا میں ہی میں نے اس شخص کے مختصر وجود کو ڈھیلا پڑتے دیکھا، جیسے کسی غبارے سے ہوا نکل گئی ہو۔ مجھے اس وقت یہ اندازہ تو نہیں ہو سکا کہ گولی اسے کہاں لگی ہے، لیکن یہ اندازہ بہرحال ہو گیا کہ وہ اس کے لیے مہلک ثابت ہو چکی ہے۔ دوسرے ہی لمحے میں نے دیوار کے عقب میں باغ کے اندر دب سے اس کے گرنے کی آواز سنی۔ میں نے کار کی اوٹ سے نکل کر ٹونی کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی کار کے قریب ایک گھٹنے کے بال کھڑا تھا۔ ریوالور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ شبیر ریوالور لیے گاڑی کے دوسری طرف کھڑا تھا۔ میں نے انہیں اشارہ کیا۔ دونوں نے ریوالور جیبوں میں رکھ لیے اور ہم نے ایک ساتھ دیوار پھلانگی۔ اندر قطار در قطار درختوں کے درمیان کچی زمین پر وہ چت پڑا تھا۔ مردہ حالت میں اس کے چہرے میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، سوائے اس کے کہ نیم با آنکھیں اب مکمل بند ہو گئی تھیں۔ اس کے دھاری دار کوٹ کا بٹن کھلا تھا اور پستول کے قریب سے اس کی سفید قمیض خون سے سرخ ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اس کی نبض دیکھی اور ٹونی نے ناک کے سامنے ہاتھ رکھ کر دیکھا۔ نبض تھم چکی تھی۔ زندگی میں وہ جتنا پھرتیلا تھا، مرنے میں بھی اس نے اتنی ہی پھرتی دکھائی تھی۔ میں نے اور ٹونی نے پھرتی سے اس کی جیبوں کی تلاشی لی۔ اس کے کوٹ کی جیبوں سے صرف ایک پرس اور ایک کھٹکے دار چاقو برآمد ہوا۔ پرس میں صرف رقم تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اس کی شناخت میں مدد ملتی۔ میں نے دونوں چیزیں واپس اس کی جیب میں ڈال دیں۔ باغ میں قریب ہی کہیں سے دو آدمیوں کو تیز تیز بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جو لمحہ بے لمحہ قریب آتی جا رہی تھیں۔ شاید وہ باغ کے رکھوالے تھے جو کسی بات پر بحث کرتے ہوئے ادھر ہی آ رہے تھے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ ہمیں کسی لاش کے سرہانے بیٹھا ہوا دیکھا جاتا، اور لاش بھی ایک ایسے شخص کی جسے لاش میں تبدیل کرنے کے ذمہ دار
ہم ہی تھے۔ میں نے ٹونی اور شبیر کی طرف اشارہ کیا اور ہم اٹھ کر دیوار کی طرف لپکے، لیکن اسی لمحے میری نظر ایک قدرے چمکیلی سی چیز پر پڑی۔ یہ دانت کے روپے سے بھی کچھ بڑا پیتل کا ایک بٹن تھا، جس پر درختوں کے درمیان سے تھوڑی سی دھوپ اس پر پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ خود ہی میری نظروں میں آ گیا تھا۔ بٹن کچھ غیر معمولی سا تھا۔ میں نے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ اس کی موٹائی بھی دانت کے روپے سے کچھ زیادہ ہی تھی اور اس کے پیچھے ہوکنما حصے میں تازہ ٹوٹے ہوئے دھاگے بھی اٹکے ہوئے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ جس وقت میں نے اس نامعلوم شخص کو باغ کی دیوار سے اوپر ہوا میں بلند ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو اس کے کوٹ کے بٹن بند معلوم ہوتے تھے، لیکن جب ہم نے اسے مردہ حالت میں چت پڑے دیکھا تھا تو اس کے کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ شاید گرتے وقت اس کا کوٹ کسی درخت کی شاخ سے اٹکا تھا، جس کی وجہ سے یہ بٹن ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی پلٹ کر لاش کے کوٹ کا اگلا حصہ الٹ کر دیکھ لیا اور میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ اس کے کوٹ میں یہی ایک بٹن تھا جو ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ اس تصدیق کے چکر میں ان دو نامعلوم آدمیوں کی آوازیں کچھ اور قریب آ گئی تھیں، تاہم درختوں کی قطاروں کے درمیان وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم تینوں دیوار پھلانگ کر تیزی سے ٹونی کی گاڑی کے قریب جا پہنچے۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، تم نے صورتحال کو سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی کی۔ میں اس شخص کو زندہ سلامت پکڑنا چاہتا تھا۔ مجھے آپ کے کہنے سے پہلے ہی اپنی غلطی کا اندازہ ہو چکا ہے سر۔ ٹونی کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ میں نے اس کی ٹانگ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی حیرت انگیز پھرتی کی وجہ سے میرا اندازہ کچھ غلط ہو گیا۔ تم کچھ دیر کے لیے میری نگرانی ملتوی کر کے ابھی واپسی میں ہی رجسٹریشن آفس ہوتے آؤ۔ میں نے سرخ شیورلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نمبر تو تمہیں یاد ہو ہی گیا ہوگا، اتنی دیر نظر کے سامنے رہا ہے سر۔ وہ تو ابتدائی چند سیکنڈ میں ہی ازبر ہو گیا تھا، ٹونی مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد ہم اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر تیزی سے واپس روانہ ہو گئے۔ اس وقت باغ میں دیوار کے عقب میں کوئی ایسی آواز نہیں ابھری تھی جس سے اندازہ ہوتا کہ لاش دریافت کر لی گئی ہے۔ عین ممکن تھا لاش بہت دیر تک دریافت نہ ہو پاتی۔ چند لمحے بعد میں نے ٹونی کو آگے نکل جانے دیا اور خود رفتار بالکل کم کر لی۔ مجھے امید تو کم ہی تھی کہ گاڑی کے نمبر کی مدد سے اس مختصر وجود شخص کے بارے میں کوئی سراغ میسر آ سکے، لیکن چیک کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ وہ بٹن میں نے رکھ لیا تھا، جانے کیوں وہ مجھے کچھ غیر معمولی لگا تھا اور میں چشم تصور سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس مجہول سے شخص کے ڈھیلے ڈالے کوٹ پر یہ بٹن کیسا لگتا ہوگا۔ اس وقت میں اسٹوڈیو سے 2-3 فرلانگ کے فاصلے پر ہی تھا جب ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ دیر کے لیے سڑک کے کنارے گاڑی روکنی پڑی۔ سڑک کے درمیان کوئی رکاوٹی پٹی نہیں تھی اور ٹریفک دو طرفہ تھا۔ یہاں سے کچھ آگے تک ہر قسم کی گاڑیوں کی بہت آمد و رفت رہتی تھی اور بد نظمی کی وجہ سے کبھی کبھار ٹریفک جام ہو جاتا تھا۔ میرے بائیں ہاتھ پر نشیب میں خاصا طویل و عریض گڑھا تھا جس میں گندا پانی کھڑا تھا۔ اسی گڑھے سے متصل ایک جزیرہ نما جگہ تھی جس پر بہت بڑا نیم پختہ چھپر ڈال کر کسی نے عوامی قسم کا ریستوران کھول رکھا تھا، جس کی بے ہنگم کرسیاں میزیں سڑک کے کنارے تک آئی ہوئی تھیں۔ میرے آگے ملتان سے آنے والی ایک بس کھڑی تھی جس کا ڈرائیور مسلسل پریشر ہارن بجا رہا تھا، مگر کوئی اس کی بھیانک آواز پر کان نہیں دھر رہا تھا۔ اس سے آگے ایک آدھ کار، ایک آدھ تانگا، ایک ٹھیلا، مالٹوں سے لدی ہوئی ایک بہت بڑی گھوڑا گاڑی، چند سائیکل سوار اور چند اسکوٹر سوار، غرض کے ہر طرح کی سواریاں موجود تھیں۔ سب سے آگے ایک اومنی بس تھی جس میں کوئی نہایت اطمینان سے چڑھ رہا تھا اور کوئی اتر رہا تھا، جبکہ کنڈکٹر دنانہ حصے کے قریب کھڑا چند برقع پوش عورتوں سے جھگڑا کر رہا تھا۔ انہیں گرد و پیش کی گویا کوئی پرواہ نہیں تھی۔ صحیح طور پر کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ٹریفک پھنسا ہوا کہاں ہے۔ میرا ذہن اس وقت کئی معاملات میں الجھا ہوا تھا، اس لیے میں صبر و سکون سے ٹریفک رواں ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اسی دوران میری نظر 2 آدمیوں پر پڑی جو چھپر والے ریستوران سے نکلے تھے۔ ان میں سے ایک کا حلیہ ایسا تھا، اس کا اس قسم کے ریستوران میں جانا کچھ عجیب سا ہی لگ رہا تھا۔ وہ بیش قیمت سوٹ میں تھا اور اس کے سر سے پاؤں تک آسودگی کی چمک نظر آ رہی تھی۔ وہ قدرے ترچھا ہوا تو فاصلہ
کافی ہونے کے باوجود میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ معروف فلمی مصنف نصیر نواز تھا۔ اس کے ساتھ چھپر سے باہر آنے والا شخص ہر لحاظ سے اس سے بہت مختلف تھا۔ وہ معمر اور مفلوق الحال تھا، نہایت معمولی سی شکن آلود شلوار قمیض، پیروں میں کینوس کے گرد آلود جوتے، سر پر پرانی سی جناح کیپ اور آنکھوں پر موٹے موٹے عدسوں کی اینک۔ اس کی شیپ بڑی ہوئی تھی۔ ان کے درمیان کسی مسئلے پر بحث و تکرار گویا آخری مرحلے پر تھی۔ معمر شخص بے بسی امیز انداز میں بار بار دونوں ہاتھ پھیلا پھیلا کر کچھ کہہ رہا تھا۔ نصیر نواز کے انداز سے ظاہر تھا جیسے وہ اس پر دانت پیس رہا ہو، لیکن گرد و پیش کا خیال کرتے ہوئے خود پر ضبط کر رہا ہو۔ وہ کچھ مضطرب بھی معلوم ہوتا تھا، بار بار غیر محسوس انداز میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا۔ اپنی وجاہت اور خوش پوشی کی وجہ سے وہ دور سے ہی نمایاں نظر آ رہا تھا، لیکن شاید وہ اکثر مضطرب بھی رہتا تھا۔ گزشتہ روز سعید صاحب کے ہاں پارٹی میں بھی میں نے جب اسے اس کی دوست اور ایک دولت مند خاتون طاہرہ خانم کے ساتھ دیکھا تھا، تب بھی وہ مجھے کچھ مضطرب بھی معلوم ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تخلیق کار قسم کے لوگوں پر اس وقت قدرے اضطراب اور ہیجان طاری ہوتا ہے جب وہ کچھ تخلیق کر رہے ہوں، لیکن وہ شاید ہر وقت ہی تخلیقی موڈ میں رہتا تھا۔ چند لمحے بعد بالآخر ان کے درمیان بحث و مباحثہ شاید ختم ہو گئی۔ اس وقت تک سب سے آگے والی اومنی بس نے رینگنا شروع کر دیا تھا۔ معمر اور قدرے مفلوق الحال شخص گرتا پڑتا اس کی طرف لپکا اور جلدی سے بس میں چڑھ گیا۔ نصیر نواز ایک لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر اس نے شاید قدرے سکون محسوس کرتے ہوئے سر اٹھا کر گہری سانس لی اور کچے ہی میں آگے بڑھ گیا۔ چھپر سے ذرا آگے نشیب میں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ وہ پھنسے ہوئے ٹریفک سے آگے گاڑی سڑک پر لا کر اطمینان سے روانہ ہو سکتا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور چند لمحے بعد میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی گاڑی نئے ماڈل کی فورڈ کیپری تھی، خاصی مہنگی گاڑیوں میں سے ایک۔ مانا کہ نصیر نواز ایک کامیاب فلمی مصنف تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ محض کہانی نویسی کے بل بوتے پر اس کے یہ ٹھاٹ باٹ نہیں ہو سکتے تھے۔ شاید اس کی دولت مند دوست کی عنایات بھی شامل حال تھیں۔ آخر وہ اس کی فلم بھی تو فائنانس کر رہی تھی، اس کے علاوہ بھی نہ جانے کہاں کہاں اس کا فائنانس کام میں آ رہا تھا۔ میں اسٹوڈیو پہنچا تو چھوٹے سے کمپاؤنڈ میں نصیر نواز کی گاڑی بھی کھڑی نظر آئی۔ میں گاڑی پارک کر کے اپنے آفس میں چلا گیا۔ اس آفس میں اب مہینوں بعد ہی میرا چکر لگتا تھا، لیکن میرا ایک کمرہ میرے لیے مخصوص تھا۔ میں اس میں جانے کے بجائے آفاق کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ فون پر کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ریسیور رکھ دیا اور مؤدبانہ انداز میں اٹھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، سر میں آپ سے ہی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے مقابل شلوار قمیض میں ایک ادھیڑ عمر فرب ہی مائل سا شخص بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے سامنے چہرے پر موٹی موٹی مونچھوں کی موجودگی کے باوجود بچپنے کا سا بول پن تھا۔ آفاق اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، سر یہ عبد الواحد ایکسٹرا سپلائر ہے۔ میں نے اس خیال سے اسے بلوایا تھا کہ شاید آپ براہ راست اس سے بات کرنا پسند کریں۔ میں ہیڈ آفس کا نمبر ہی ملا رہا تھا۔ تعارف ہونے پر عبد الواحد نے دوبارہ مجھے سلام کیا اور کچھ زیادہ ہی انکساری سے جھکتے ہوئے مصافحہ کیا۔ اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اکثر و بیشتر زبان خلق نکارہ خدا ہی ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں اب تک جس شخص نے بھی بات کی تھی اسے ایک اچھا آدمی ہی قرار دیا تھا، اور وہ چہرے مہرے سے حقیقتاً اچھا آدمی ہی معلوم ہوتا تھا۔